بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیں جی، ہم پہنچ آئے ہیں منگلا کے مقام پہ، اور یہاں سے ہم چلیں گے ماشاءاللہ ایک خوبصورت اور بڑی گدی جو ہے، بڑی ہستی جو ہے یہاں پہ موجود ہے، آغا لال بادشاہ کی دربار، اور اس دربار عالیہ میں چلتے ہیں۔ اور میری ساتھی ہوسٹ جو ہے وہ ہے قدسیہ۔ اگلا پروگرام اسی کی زبانی سنیے اور پوری ہسٹری جانیے۔ ابھی ہم موجود ہیں دربار میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر نقوی صاحب۔ اظہر نقوی صاحب سے ہم جانیں گے اس دربار کی ہسٹری کے بارے میں، اس دربار کی تاریخ کے بارے میں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے آغا جی سرکار کے متعلق سوال کیا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ ان کا اسم گرامی ہے آغا سید علی عباس بن آغا سید گل بخش جی صاحب، المعروف آغا لال بادشاہ سرکار۔ یہ سرکار جو ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ تشریف فرما ہوئے۔ میں اس سے قبل بھی ایک بار بتا چکا ہوں کہ قبلہ صاحب کا یہاں جو ہے آمدم برسر مطلب مذہب حقہ کی تبلیغ، اس وقت جس وقت یہاں تشریف لائے تھے سرکار، تو اس وقت یہ آبادی میں ہندوازم بہت تھا، ہندو رہتے تھے، مسلمان بھی تھے۔ تو اب مختصر یہ ہے کہ میں آپ کو ان کی ہسٹری کے متعلق آپ نے سوال کیا۔ یہ قبلہ جو ہے 1270 ہجری میں سب سے پہلے کربلا مولا عراق میں تشریف لے گئے۔ عراق میں جا کے انہوں نے کربلا مولا سلام کیا سرکار امام حسین علیہ السلام کا۔ اس کے بعد کربلا سے 40 میل پہ نجف اشرف ہے، جہاں پہ مولا علی علیہ السلام کا روضہ اقدس ہے، وہاں حضور نے دینی علوم پہ دسترس حاصل کی، اور 1285 ہجری میں سرکار واپس آئے۔ اس دورانیے میں سرکار جو ہیں وہ کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کے دربار اقدس پہ کمرے بنے ہوتے تھے، ان کو خانقاہ کہتے تھے۔ 2 سال تک حضور سرکار آغا لال بادشاہ صاحب وہاں تشریف فرما۔ اس کے بعد جب 1285 میں وہ یہاں پہ تشریف لائے تو یہاں حضور سرکار آغا لال بادشاہ صاحب نے مذہب حقہ کی تبلیغ شروع کی، جس پہ توحید کا پرچار پہلا سٹیپ تھا۔ اس کے بعد رسالت کے متعلق لوگوں کو بتایا، اس کے بعد ولایت کے متعلق بتایا گیا۔ آہستہ آہستہ لوگوں کو اس پہ جو ہے وہ تبلیغ کی، نفرت نہیں پیار سے لوگوں کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ پھر مذہبی تہوار اس زمانے کے حالات سے سرکار نے شروع کیا، جیسے جشن نوروز۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گانا بجانا ہندوؤں کی مذہبی چیز تھی، اس طریقے کو حضور نے اپنایا اور اس پہ توحید کی تبلیغ کی۔ منقبت نعتیں پڑھی جاتی تھی مولا رسول پاک سرکار کی، پھر ولایت علی علیہ السلام کے متعلق لوگوں کو بتایا جاتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ سرکار امام حسین علیہ السلام کی متعلق لوگوں کو آگاہ کیا، پھر محرم شروع کیا۔ آپ کا حلقہ پورا ڈسٹرکٹ جہلم، جس کا آخری کنارہ وہ عقیدت مند تھے، اسٹیٹ تھی گوڑا مکھیالہ، ڈنڈوت، میرا، وہاں تک سرکار نے اپنا تبلیغ کا سلسلہ جو ہے نا جاری رکھا۔ 1302 ہجری میں محترمہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ زیارت جو ہے، یہ زیارت گاؤں کے موضع سلطان پور کے وسط میں تھی، اور ان کا جو ہے رہائش، اس کا نام تھا پیر کوٹ۔ پیر کوٹ میں ان کے جو ہیں خدمت گار، مہمان، زائرین جو ہے وہ پیر کوٹ میں رہتے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے جانشین سرکار آغا علی اکبر جان بادشاہ، تو انہوں نے یہ جو ہے نا
मिशन संभाला। इसी बात से एक बात जानना चाहूँगी आपसे, यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, आटे की रोटियाँ लगाते हैं दरख्त पे, किस अकीदे से आते हैं, क्या इसके पीछे क्या कहानी है, ये आपसे जानना चाहूँगी मैं। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें ये जो खासाने खुदा होते हैं ना, साहिब कब्र हैं, इनका फैज़ जो है 50 या 100 मन मिट्टी रोक नहीं सकती। जिस तरह लोग जो है ना नीयत लेके आते हैं, ये अपने आप को तसल्ली देते हैं जी। इधर जो है आटे का वो पेड़ा इन्होंने दरख्त पे लगा दिया, एक लकड़ की कील ठोंक दी, अंदर जाके अर्ज़ की जो इनका जो है ख्वाहिश है। तो ये इसमें इस पेड़े में से लोग गंदम से तो अगर लाल बादशाह साहब से औलाद भी ले लेते हैं, कत्ल भी माफ़ करा लेते हैं, सज़ाएँ भी माफ़ होती हैं। ये जो है ये अपनी नीयत पे है और मौला की अता है इन खासाने खुदा पे, साहिब कब्र पे, कि लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी कि यहाँ डैम भी मौजूद है, स्पिल भी मौजूद है, उसके बावजूद ये ज़ियारत यहाँ की यही मंसूब है। देखें मौजज़ात जो होते हैं वो अंबिया और मासूमीन के होते हैं, करामत खासाने खुदा की होती है। ये सरकार किबला आगा लाल बाशिजी सरकार जो है वो इस जगह पे ही तशरीफ़ फरमाया। उसका राज ये है कि इनकी अपनी मर्ज़ी थी और जब गैमन कंपनी के एम्प्लॉइज़ बलडोज़र वगैरह लेके आते थे, उनके ड्राइवर जो हैं वो शोर डाल देते थे कि उनकी बिनाई काम नहीं कर रही। फिर उनके प्रोजेक्ट डायरेक्टर तक जब ये बात पहुंची तो उन्होंने ख़ुद अमेरिकन ने ये जो काम किया ख़ुद ड्राइव किए। उन्होंने भी देखा कि ये वाकई जो ड्राइवर हैं वो कह रहे हैं कि आँखों में वो बीनाई का मसला आ जाता है, अंधेरा हो जाता है। फिर चूँकि ये जॉइंट वेंचर था, 3 ममालिक इसमें शामिल थे, तो फिर इन्होंने दोबारा ये नक्शा डैम का बनवाया और स्पिलवे की साइड चेंज की और ज़ियारत को जो स्पेयर किया, और आज आप देख रहे हैं कि सरकार यहीं पे तशरीफ़ फरमा है। इस वक्त मैं हज़रत लाल बादशाह दरबार के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर अक़ीदतमंदों का रश लगा है। लोग अपनी मन्नतें मुरादों के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एटलीस्ट 400 to 500 लोगों की कैपेसिटी मौजूद है कि लोग आएँ, वली अल्लाह से अपनी चीज़ों को मांगें, अपनी मन्नतों को मांगें और उसको लेके जाएं यहाँ से। मैंने तो ये सुना है कि लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मुरादें पूरी कर यहाँ से जाते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि औरतें मर्द दरख्तों पे पेड़ों से रोटियां लगा रहे हैं और वो अपनी मन्नतें मुरादें एक पेड़े से पा रहे हैं। बेसिकली ये मन्नतें मुरादें पेड़ों से नहीं पाई जाती, ये नीयतों से पाई जाती हैं। जो नीयत लेके इंसान यहाँ पे दाखिल होता है, जो दुआएं मन्नतें लोग दिलों में लेके यहाँ पर आते हैं। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। हज़रत लाल बादशाह दरबार में कुछ अक़ीदतमंद औरतें भी हमारे साथ मौजूद हैं। आए हम उनसे जानते हैं कि वो किस जज्बे से यहाँ मौजूद हैं, कहाँ से आई हैं, किस मन्नत किस दुआ को अपने दिल में लेकर आई हैं। जी हम पहले हमारे बाबा दादा इधर ही रहते थे दरबार पे। जब ये डैम बना तो फिर इन्होंने जगह दी, वो सुल्तानपुर उधर टेंट के पास जो गांव उधर दिया उन्होंने। तो हमारे हम इधर रहते थे, मन्नतें लोग देते थे कोई किसी तरह की। तो फिर हमारी इधर जगह भी थी, इधर जो हमारे बाबा दादा इधर पीछे रहते थे, इधर जो पीछे जगह बनी हुई है। अच्छा, तो आप वहाँ सुल्तानपुर से आई हैं? आप वहाँ मेरे से? अम्मी अबू सुल्तानपुर में और मेरे जो ससुराल है वो शेखुपुर में। सलाम के लिए आप यहाँ पर आए? सलाम के लिए आए। मन्नतें जो है हम लोग करते हैं इधर। जी लोग मन्नतें मांगने इतनी दूर से, इतनी अकीदत से आते हैं यहाँ पे। खुदा करे से इधर पैदल भी लोग आते हैं, कहीं शेखुपुर से भी इधर आते हैं। अपनी जो मन्नतें होती हैं ना उसके लिए पैदल आते हैं। पैदल चल के आते हैं। पैदल चल के लोग दरबार तक अपनी मन्नतों के लिए आते हैं। अल्लाह करे इन तमाम लोगों की मन्नतें मुरादें पूरी हों और इनके वसीले से हमारी भी पूरी हों। हमारे साथ एक और फीमेल मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सोबिया इकबाल। सोबिया इकबाल, कहाँ से आई हैं आप? गुजर खान से। गुजर खान से।
کیا چیز لے کے دل میں آئی ہیں؟ ایسے کیا جذبات ایسے مجبور کیا کہ میں لال بادشاہ سرکار جاؤں؟ بس امی بیمار ہیں، ان کے لیے آئے ہیں۔ امی کے لیے شفا مانگنے آئی ہیں، اپنی والدہ کے لیے حضرت لال بادشاہ سرکار کا وسیلہ دے کے شفا مانگنے کے لیے آئی ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سید جون عباس نقوی، اور کہاں سے آئے ہیں آپ؟ مفتیاں سلام سے۔ مفتیاں سیاں سے۔ تو کیا چیز دل میں لے کے اس دربار میں آپ آئے ہیں؟ یہاں پر ہم اپنی مراد لے کر آتے ہیں، جو بھی یہاں پر اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے یہاں پر جو دعا مانگتے ہیں ہماری پوری ہوتی ہے۔ دلی مراد پوری کرنے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ۔ ہر بندے کا ایک ہی جواب ہے کہ ہم یہاں پر دلی مراد پوری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جنگ ہوئی تھی اس وقت بھی انڈیا والوں نے بم پھینکا تو بم چھٹے نہیں، ادھر زمین میں چلا گیا۔ یہ دربار پھر نیا بنوایا ہے کسی نے، اس کی منت تھی۔ ادھر بہت دنیا آتی ہے۔ آپ کب سے آ رہی ہیں یہاں پہ؟ ہم بچپن سے آ رہے ہیں۔ ایک کیسا پیار، ایک کیسی عقیدت محسوس کرتی ہیں جب آپ یہاں پر داخل ہوتی ہیں؟ بہت اچھی، ساری دنیا آتی ہے، بہت دور دور سے لوگ آتے ہیں، منتیں ہوتی ہیں لوگوں کی۔ جس کا یہ گلا بارہ ہو جاتا ہے وہ روٹی لگاتے ہیں ادھر، درخت باہر لگا وہ جو، اور جس کی اولاد نہیں ہوتی وہ بھی منت۔ اماں جی یہاں پہ میں نے بہت ساری عورتوں مردوں کو دیکھا، وہ کلی ٹھوک رہے تھے، اس کلی کو کیوں ٹھوکا جاتا ہے یہاں پہ؟ وہ اولاد کے لیے کرتے ہیں۔ اولاد کے لیے لوگ آ کے کلی ٹھوکتے ہیں؟ جی، جب پھر اولاد ہوتی ہے، جو منت ہوتی ہے، کوئی بکرا لے کے آتا ہے، کوئی چاول دیگیں لے کے آتا ہے، جس کو جتنی گنجائش ہوتی ہے وہ کرتا ہے۔ جس کو جتنی گنجائش ہوتی ہے وہ اتنا کرتا ہے۔ جب کسی کی منت پوری ہوتی ہے، کوئی خاص چیز نہیں ہے کہ یہی چیز آپ نے دینی ہے، لوگ اپنی پیار سے، اپنی محبت سے یہاں پر آ کے منتیں دیتے ہیں۔ آپ کا نام؟ احمد علی۔ کہاں سے تشریف لے کر آئے ہیں؟ شیخو پور سے۔ شیخو پور سے۔ سلطان پور کی ہسٹری کے بارے میں بتا سکتے ہیں؟ اس ٹائم ہم سلطان پور میں کھڑے ہیں۔ یہ سلطان پور گاؤں ہی تھا، ادھر ہی تھا سارا، ہمارا گھر بھی ادھر ساتھ ہی تھا، یہ دربار تھا اس کے ساتھ آگے پیچھے، لیکن بہت بڑا گاؤں تھا یہ، ہر محلہ تھا، مستریوں کا محلہ تھا ادھر جو تھا وہ افغان آباد والے تھے، ادھر ملیار کرائیں ساری قومیں تھی ادھر آباد تھی۔ تو یہ آغا صاحب کی یہ رہتے ادھر تھے، لیکن جب فوت ہوئے انہوں نے بتایا کہ مجھے دفن ادھر کرنا ہے آپ لوگوں نے، تو یہ دفن ادھر ہوئے۔ غلام فضا۔ غلام فضا کہاں سے آئی ہیں آپ؟ کالے گجراں سے۔ کالا گجراں سے یہاں پر آئی ہیں، تو کیا چیز دل میں لے کر آئی ہیں؟ دل میں لے کر آئے ہیں بچوں کی خواہشات پوری ہو جائیں، بچوں کی خواہشات پوری ہو جائیں۔ اور ایک بچہ بہت بیمار ہے، وہ اس کو اللہ پاک صحت دے گا۔ آمین آمین۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ دربار عالیہ کے ساتھ آپ کی ایک محبت ہوگی، عقیدت ہوگی، تو وہ ایسی کیا چیز ہے جو آپ کو یہاں بار بار آنے مجبور کرتی ہے؟ ہمیں مجبور کرتی ہے، ہم بہت اس چیز کو مانتے ہیں، یہ ہماری سرکار ہیں، ان کا یہ دربار ہے، اس دربار میں سے بہت آتے ہیں۔ تب یہ ایک اور خاتون ہیں، ان سے ملتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئی ہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ شاہین اختر۔ شاہین اختر کہاں سے آئی ہیں آپ؟ جڑی سے، آرمی جڑی کا کیمپ سے۔ آرمی جڑی کا کینٹ سے۔ کیا چیز دل میں لے کر آئی ہیں؟ کیا چیز دماغ میں تھی؟ میرے دماغ میں تھی کہ جاؤں اور جو ولیوں کے دربار میں دعا کروں، شاید میری بھی مشکل حل ہو جائے۔ مشکلات کا حل ولیوں کے وسیلے دے کے اللہ سے مانگنے آئی ہیں آپ۔ ولیوں کے وسیلے سے بہت کچھ ملتا ہے، لوگ یہاں پہ ولیوں کے وسیلے سے مانگنے آتے ہیں۔ حضرت لال بادشاہ سرکار کا واسطہ دے کے اللہ سے مانگا جاتا ہے، لوگ یہاں پہ لنگر اللہ کے نام کا کھانے آتے ہیں۔ ہم کالا گجرات سے آئے ہیں۔ کالا گجراں سے حضرت لال بادشاہ سرکار سلام کے لیے آئی ہیں۔ یہ میم کیا منت، کیا دعا آپ دل میں لے کر آئی ہیں؟ منت ہے، ہم ادھر سالوں سے آ رہے ہیں، بچپن سے جب سے پیدا ہوئے ہیں یہاں ہمارا آنا جانا رہتا ہے، یہ ہمارے مرشد ہیں، اور ہر قسم کی مشکلات ہماری ادھر سے پوری ہوتی ہے۔ بچے وغیرہ جو نہیں ہوتے ان کی منت ادھر مانی جاتی ہے جو پوری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہر قسم کے دینی دنیاوی لحاظ سے یہ مرشد ہمارے لیے کامل ہیں، اور بس۔
یہ کالا گجرا سے تشریف لے کر آئی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ ہم ہر سال یہاں پر آتے ہیں، اس عقیدت کے ساتھ آتے ہیں، ہم انہیں مرشد مانتے ہیں، اپنی دینی دنیاوی تعلیمی لحاظ سے ہم لال بادشاہ سرکار کو مرشد مانتے ہیں اپنا، اور ہم اپنی منتیں لے کر آتے ہیں یہاں پر۔ میرا نام محمد شمیر افراز ہے اور میں اپنی فیملی کے ساتھ ڈڈیال آزاد کشمیر سے آیا ہوں اور کچھ منت ہم نے مانگی تھی ادھر، تو ہم ادھر نے اس لیے حاضری دی ہے ہم نے یہاں پہ۔ ان کی فیملی ان کے ساتھ موجود ہے، ان سے جانتے ہیں کہ وہ یہاں کس جذبے کے ساتھ آئی ہیں۔ السلام علیکم، ہم کوٹلی آزاد کشمیر ڈیال سے آئے ہیں، ہماری فیملی ہے، تو یہاں پہ ہم منتیں بھی مانتے ہیں، بڑے دل اور جذبے کے ساتھ ہم آتے ہیں یہاں پہ۔ تو ہماری یہ فیملی ہے، بابی ہے، بچے، یہ باہر جا رہے ہیں اٹلی، تو اس لیے یہاں پہ ہم دعا مانگنے کے لیے آئے تھے کچھ۔ اور یہاں پہ ہم نے بہت انجوائے کیا، بہت پیاری دربار، اور اسپیشلی سنا تھا کہ منت جو بھی مانگو قبول ہوتی ہے۔ ہم نے پھر منت بھی مانگی ہے اور انجوائے بھی کیا ہے، ابھی اب لاسٹ ٹائم ہے ہمارا اور اب ہم جا رہے ہیں، بہت انجوائے کیا، بہت پیاری دربار ہے۔ میرے ساتھ ایک اور بھائی موجود ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ جی ندیم حیدر شہزاد۔ اور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی میں منگلا کینٹ سلطان پور سے۔ منگلا کینٹ سلطان پور سے، کیا چیز دل میں لے کر آئے ہیں؟ کس سوچ سے لے کے کس سوچ کو لے کر آئے ہیں؟ بندہ آتا ہے وہ ایک ہی چیز دل میں لے کے آتا ہے کہ اس کی جو بھی دل کی مراد ہو وہ یہاں پہ پوری ہو، ٹھیک ہے۔ یہاں کے جو بابا جی ہیں بہت ایک بڑی ہستی ہیں، ان کے آپ نے بھی قصہ سنا ہوگا، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ سنا ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہوئی تھی تو انڈیا والوں نے یہاں پہ کوئی گولہ بارود پھینکا تھا ڈیم میں، تو وہ جو ہے نا بابا جی نے بیک انہی پہ پھینک دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو باقی یہاں پہ بلڈوزر جب ڈیم بنا تھا یہاں پہ بلڈوزر چلا رہے تھے تو بلڈوزر جو ہے ان کا وہ ٹوٹ جاتا تھا بلیڈ آگے سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ہستی ہے، یہاں پہ جو بھی آتا ہے اپنی دلی مراد لے کے آتا ہے۔ میں بھی اپنی دلی مراد لے کے آیا ہوں اور میرے ساتھ میرا کزن ہے، اس کا بیٹا تھا، تو اس کی ایک مراد تھی، وہ ہم پوری کرنے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت لال بادشاہ سرکار کے احاطے میں موجود ہیں، ہم نے یہاں پر لوگوں سے جانا، اس کی تاریخ کے بارے میں جانا، اور یہ جانا کہ لوگ یہاں پر اپنی کن منتوں مرادوں کے لیے آتے ہیں، لوگ کس عقیدت محبت کے ساتھ اس دربار میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اپنی میزبان قدسیہ کیانی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔